کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ دعا ہے یا دوا ہے؟ دعا ہے. تو بھائی صاحب دعا لٹکانے سے نہیں فائدہ ہوتا ہے، دعا پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. پڑھو، لٹکاؤ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کی تعلیم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو دعا پڑھتے، کہتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، اور پھر کہتے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دعا پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین کو دعا پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھتے، دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے. نہ لٹکانے کے لیے کچھ دعا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی لٹکانے کی تعلیم دی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے راستے پہ چل رہے ہیں. اس لیے بھائی صاحب دیکھیے، آپ وہ کام نہ کریں جو نبی کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام نہ کریں، چاہے ہمیں اس میں فائدہ ہی کیوں نہ ملے. ایمان بچانا ہے، اصل ایمان ہے. ممکن ایک آدمی مندر پہ جاتا ہے اس کو فائدہ ہو گیا، ممکن ایک آدمی گرجا گھر میں جاتا ہے اس کو فائدہ ہو گیا، ممکن ہے کوئی آدمی کسی قبر پہ دربار پہ ولی کے جاتا ہے اس کو فائدہ ہو گیا. فائدہ ہو گیا لیکن ایمان خراب ہو گیا اس کا. ایمان خراب ہو گیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے خیر اور بھلائی کا مالک اللہ، ہر تکلیف اور پریشانی دور کرنے والا اللہ. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اس تکلیف کو کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ساری خیر اور بھلائی کا مالک اللہ ہے، وہی دیتا ہے. ساری تکلیف اور پریشانی دور کرنے کا مالک بھی اللہ ہی ہے. اب ہم کو ذریعہ، جو صحیح ذریعہ ہے وہ استعمال کرنا ہے. ابھی آپ زمزم پانی پیتے ہو، اس میں شفا ہے نہیں؟ تو آپ پیتے ہو، کبھی آپ کے دل میں سوچا کہ یار اس کو لٹکا لیتا ہوں، بار بار میں پینے آتا ہوں، لٹکا لیتا ہوں، ایک بار فائدہ ہو جائے گا. سوچا کبھی آپ کو؟ تو زمزم لٹکانے سے فائدہ نہیں ملے گا، آپ زمزم پینے سے فائدہ ملے گا. ایسے قرآن شریف پڑھنے سے فائدہ ملے گا، قرآن شریف لٹکانے سے فائدہ نہیں ملے گا. دعا شریف پڑھنے سے فائدہ ملے گا، دعا شریف لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا. تو ہم کس راستے پہ جائیں؟ یہ تو صحیح راستے پہ جانا ہے، غلط راستے پہ وہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لال رومال والا مسجد نبوی میں ایک شخص کو روکتا ہے جس نے ایک تعویذ جو ہے وہ چمڑے میں سلوا کر گلے کے اندر پہنا ہوا تھا. اسے روک کر اسے گلے سے تعویذ اتار کر اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے. اس نے بتایا بھائی دعا ہے. تو اب اس نے جو اس پہ اعتراضات کیے ہیں وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھنے کا کہا ہے، دعا لٹکانے کا نہیں کہا. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھ کر وہ دم کیا کرتے تھے، دم فرمایا کرتے تھے، حسنین کریمین پر دم فرمایا کرتے تھے. اور یہ اعتراض اس نے جھڑ دیا. اور دوسرا یہ کہ لٹکانے سے فائدہ نہیں ہے بلکہ دعا پڑھنے سے فائدہ ہے. پھر کہتا ہے کہ آب زمزم یہ پینے سے فائدہ ہے، لٹکانے سے فائدہ نہیں ہے. اور ان تعویذات کو جس میں کلام الہی لکھے ہوتے ہیں یا دعائیں معصورہ ہوتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہیں اور دعائیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ کلمات دعائیہ جو ہیں اور جو کلمات قرآنی ہیں ان کو تشبیہ دی اس نے کن چیزوں سے؟ گرجا گھر سے، مندر سے،
کہ جو مندر جائے انہیں شفا مل جائے، فائدہ ہو جائے، گرجا گھر جائے فائدہ ہو جائے، تو اگر تعویذ بھی آپ لکھتے ہیں اس سے فائدہ ہو جائے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل نے ایسا کیا؟ یہ بات اس نے کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں پڑھ کر دم کیا، دم فرمایا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بات کہنا کہ دم کرنے سے فائدہ ہوگا، لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انہیں یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ لٹکانے سے فائدہ نہیں ہے، پڑھنے سے فائدہ ہے، لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی کو نیند نہ آئے یا نیند میں ڈر جائے تو اسے کلمات بیان فرمائے کہ یہ کلمات پڑھ کر جو ہے دم کر دی جائے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہ آپ اپنے جو بڑے بچے ہوتے تھے انہیں یہ دعا یاد کروایا کرتے تھے، اور جو چھوٹے نابالغ بچے ہوتے انہیں آپ یہ کاغذ پر دعا لکھ کر بطور تعویذ گلے وغیرہ میں پہنایا کرتے تھے۔ تو اب یہ عمل صحابی رسول کا بتا رہا ہے کہ لٹکانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتا، اس کے تلفظ صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ لٹکانا چاہے، لکھ کر اپنے پاس رکھنا چاہے، تو وہ لکھ کر رکھنے سے اور لکھ کر لٹکانے سے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیا یہ غلط عمل تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ یقیناً نہیں۔ قرآن اور حدیث کو آج کے اہل الحدیث سے کئی گنا درجے صحابہ کرام علیہم رضوان بہتر سمجھتے تھے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ شرک کرتے تھے؟ تعویذ پہننا یہ شرک بتاتے اہل حدیث والے، لال رومال والے، تو کیا صحابی بھی مشرک ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی آج 1450 سال کے بعد یہ غیر مقلد وہابی کی بات تو لال رومال والی سمجھ میں آ گئی، لیکن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ حدیث اس نے سمجھ لی، انہوں نے نہیں سمجھی۔ یہ شرک ہے 1450 سال کے بعد ان غیر مقلد وہابیوں کو پتہ ہے، لیکن صحابی رسول کو پتہ نہیں لگا کہ یہ شرک ہے، اور وہ اس میں مبتلا ہوا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب والا اللہ شفا دیتا ہے۔ بے شک اللہ شفا دیتا ہے، ہمارا بھی ایمان اس پہ، اللہ شفا دیتا ہے۔ پڑھنے سے اللہ شفا دے گا؟ جو اللہ پڑھنے سے شفا دے رہا ہے وہی اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھنے یا گلے میں پہننے سے بھی شفا دے گا۔ شفا تو اللہ ہی دے رہا ہے۔ آپ کوئی میڈیسن کھائیں ڈاکٹر کی، تب بھی شفا اللہ دے رہا ہے۔ کسی آپ مالش سے مالش کروا لیں، وہ بھی شفا اللہ ہی دے رہا ہے۔ آپ کسی طبیب سے علاج کروا لیں، اس میں بھی شفا اللہ ہی دے رہا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ کے دم کریں، جو احادیث طیبات میں دعائیں آئی ہیں پڑھ کے دم کریں، شفا اللہ دے رہا ہے۔ وہی تعویذات کی صورت میں پہننے سے رکھنے سے اپنے پاس، اس میں بھی شفا اللہ دے رہا ہے۔ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی۔ اب اس چیز کو یہ کہنا، یہ سمجھ دینا، یہ تاثر دینا کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے سے تو شفا دینے پر قادر ہے، مگر اگر لکھ کے تعویذ بنا کے رکھیں گے تو شفا نہیں دے گا، یہ تو پھر سوچنے والی بات ہے نا بھائی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھنے سے آپ کو شفا دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وہی کلمات لکھ کر آپ رکھیں گے، اپنے پاس گلے میں پہنیں گے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا۔ وہ کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے، کوئی بتوں کے الفاظ نہیں ہے، اس میں آیتیں قرآنی ہوتی ہیں عمومی طور پہ، یا پھر وہ دعائیں جو احادیث طیبات میں آئی ہیں وہ دعائیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے متعلق امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ابو حنیفہ نے کیا، تو بھائی آپ کون سا ان کی باتیں مانتے ہیں؟
اگر آپ ان کی مانتے ہیں باتیں تو بہت سارے عمل انہوں نے کیے ہیں، اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ انہوں نے یہ ناجائز و حرام کہا ہے؟ ہاں حدیث مبارکہ آتی ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی جس میں منع فرمایا گیا ہے، لیکن اس میں پورے کلمات دیکھیں آپ، اس میں جس میں جو پیش کرتے ہیں نا یہ کہ تعویذ شرک ہے، تو اس میں صرف تعویذ کا نہیں، 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک، دم کو بھی شرک کہا ہے، 2، تعویذ کو بھی شرک کہا ہے، اور نمبر 3، ٹوٹکے کو بھی شرک کہا ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو شرک فرمایا، تو اس حساب سے تو آپ کہہ رہے ہیں دم کرنا جائز ہے، تو نعوذ باللہ پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، صحابہ نے کثرت سے کیا، اور آپ بھی اس کے قائل ہیں، تو آپ بھی مشرک ہوگا نعوذ باللہ۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرک قرار دے دیا اور صحابہ کو بھی مشرک قرار دے دیا، تو حدیث کا تو انکار آپ بھی نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جس حدیث میں ابن ماجہ کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں جو منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دم بھی شرک ہے، تعویذ بھی شرک ہے، ٹوٹکا بھی شرک ہے، وہ عملیات ہیں، وہ دم ہیں، تعویذ ہیں، وہ ٹوٹکے ہیں جو کفریہ کلمات پر مبنی ہوں، جن میں بتوں کے نام آتے ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو شرک کی وجہ ہوں، کفریہ کلمات ہوں، شرکی کلمات ہوں، کفر پہ مبنی ہوں، شرک پہ مبنی ہوں، وہ کلمات، وہ اشعار جو ہیں وہ شرکیاں ہیں، ان کی ممانت ہے۔ اب دیکھیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حاضر میں لوگ آ کر جھوک در جھوک اسلام قبول کر رہے تھے، اس وقت ان کے گلوں میں تعویذات تھے اور وہ صحابیت کے اعلیٰ درجے پر، مقام پر فائز ہو رہے تھے، تو وہ جو دور تھا کفر کا، اس سے نکل کر نور ایمان میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت جو تعویذ کفر کے دور میں پہنے ہوئے تھے، وہ ان تعویذات میں جو کلمات لکھے ہوئے تھے وہ بتوں کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ بتوں کے نام پر بنے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایسے تعویذات کے بارے میں منع فرمایا، اور ایسے دم جو کفری اور شرکی الفاظ پر مبنی تھے ایسے دم کو بھی منع فرمایا، اور ایسے ہی ٹوٹکوں کو بھی منع فرمایا، لہٰذا اس کی تائید تو ہم نہیں کرتے، تو وہ حدیث مبارکہ اس کے متعلق ہے، وہ دم، وہ تعویذ، وہ ٹوٹکے جو شرکیہ کلمات پر مبنی ہوں، وہ ناجائز، حرام، گناہ اور کفر و شرک پر مبنی ہے، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن بعد میں تو کچھ صحابہ سے ثابت ہے، حضور سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دم بھی فرمایا، دم کی ترغیب بھی فرمائی، اور صحابہ کرام نے یہ عمل بھی کیا، اور باقاعدہ وہ کلمات لکھے بھی کاغذ پہ، بچوں کے گلوں میں بھی پہنائے، تو اسے جواز کا حکم ملتا ہے، جواز ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ تعویذات جو کفریہ اور شرکیہ نہ ہو کلمات، وہ لکھ کر پہنے جا سکتے ہیں، اس سے مستفیض ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اور پھر ان کلمات کو یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں کدھر؟ مندر سے ملا دیتے ہیں، اور گرجواروں سے ملا دیتے ہیں، اور چرچ سے ملا دیتے ہیں، اور ہندوؤں سے ملا دیتے ہیں، مطلب بھائی آپ کو فرق نظر نہیں آتا، یہ جہالت نہیں تو اور کیا، جہالت نہیں تو اور کیا، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے۔ جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بیان تو کرتے ہیں مگر حدیث کو سمجھتے نہیں، تو لہٰذا حدیث کو صرف پڑھنا اور بیان کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، قرآن مجید کو بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا ترمذی شریف کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کلمات جو تھے بچوں کو یاد بھی کراتے تھے دعائیں، اور چھوٹے بچوں کو وہ کاغذ پر لکھ کر تعویذ بطور تعویذ پہنایا بھی کرتے تھے، تو لہذا شرک اور کفر نہیں ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور پہننا، ایسا عمل کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی شفا عطا فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا تو بس چلتا ہی نہیں، ہر چیز کو شرک، کفر، بدعت یہ کہہ دیتے ہیں۔ ابھی جو لال رومال اڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کا عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس پر چلو، جو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا وہ کرو، تو بھائی یہ لال رومال جو آپ اوڑے ہوئے ہیں یہ آپ نے کیوں اوڑا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے، بلکہ آپ نے سنت کی مخالفت میں اوڑا ہوا ہے، سنت کی مخالفت میں اوڑا ہوا ہے انہوں نے، سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ شریف تھا، سنت مبارکہ، انہوں نے اس کو ترک کیا، اس کے اگینسٹ، اس کی مخالفت کرتے ہوئے امامے کی سنت کو ہٹانے کے لیے، مٹانے کے لیے انہوں نے
کیا کیا؟ یہ امام اتار دیا اور لال رومال اوڑھ لیے. حالانکہ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عرب جب اپنے امامے اتار دیں گے تو اپنی عزت اور وقار کھو دیں گے, یہیں ضرور رسوا ہو جائیں گے. تو آج دیکھیں ٹرمپ آیا, اس کے لیے انہوں نے جو حرکتیں کی, اپنی عورتوں کو پیش کیا ہے اور بال کھلوا کے ان کے سامنے جو رقص کروایا ہے اور اپنی عورتوں کو ہاتھ ملوایا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ امامے اتار دیے, بغیرتی پہ اور ضلالت پر آ گئے, دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. آج یہ لال رومال والا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کچھ کرتے ہوئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس پہ ضرور میں بناؤں گا, وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا, تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے بدبخت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ حدیث کو نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. ان کے نزدیک یقین جانیے, عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا ایک کلپ ہے امامہ شریف پہننے کے متعلق, تو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ امامہ پہننا یہ مشرکین کا, کفار مکہ جو تھے, جو مکے کے کافر تھے اور جو مشرکین تھے, ان کا طریقہ ہے امامہ پہننا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اب بتائیں, یہ ان کا حال ہے. اس وجہ سے یہ نہ امامہ نہیں پہنتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان کی نظر میں مطلب کہ تمام صحابہ جو مشرک و کافر تھے, نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے, ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.